أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری فیملی، میرے پیارے بچے، آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا بستا رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلائے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن کی طرف۔ یہ ہم پہنچے تھے، عزیز مصر کے علم میں تھا کہ غلطی اس کی بیوی کی ہے، جبکہ زلیخا محفل میں محفل کو محفل سجا کر عورتوں کو اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا چاہتی ہے۔ اس نے محفل سجائی ہی اس لیے تھی۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اللہ اس جگہ کی بجائے مجھے کسی قید خانے میں ڈال دیں، کیونکہ یہاں میری عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی اور انہیں غیر معینہ مدت تک قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 36۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے اس کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان۔ قَالَ أَحَدُهُمَا، کہا ان دونوں میں سے ایک نے، انی آرانی، بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، آسیرو خمرہ، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور کہا دوسرے نے، انی آرانی، بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، احملو، کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق راسی، اپنے سر پر، خبزن، کچھ روٹی، تاکل الطیر من، کھا رہے ہیں پرندے اس سے، نبینا بتاویل ہی، ہمیں بتا دیں اس کی تعبیر۔ خواب دیکھے تھے نا انہوں نے۔ انا لا نراکا، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو، من المحسنین، نیکی کرنے والوں میں سے۔ اب ایک طرف تو ایسا ہوا نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، دوسری طرف عزیز مصر نے جواز بنا کر یوسف کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ دعا اللہ کی قبول ہوئی، جواز عزیز مصر نے بنایا۔ دیکھیں حضرت یوسف کا قید خانے میں جانا بظاہر تو ظلم تھا، ناانصافی ہوئی تھی ان کے ساتھ، مگر دراصل اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ یہی قید خانہ بعد میں حضرت یوسف کے کردار، علم اور نبوی حکمت کے ظہور کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندوں کو اندھیری جگہوں میں رکھ کر روشنی پھیلاتے ہیں۔ تنہائی کا دکھ دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنا قرب جو ہے مہیا کرتے ہیں، انسان کو اپنا پیار دیتے ہیں، اپنی حقیقتوں کو کھولتے ہیں، اور اس بندے کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں۔ لفظ فتایا کا مطلب ہے دو نوجوان۔ اس لفظ کا مطلب عمر ظاہر کرنا نہیں ہے، بلکہ قوت، صلاحیت اور مستقبل کی ذمہ داری کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے۔ یہ دونوں نوجوان کون تھے؟ یہ لوگ شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ مصر ریان بن ولید کا نانبائی تھا، اور دوسرا ساقی، یعنی شراب پلانے والا تھا۔ دونوں بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں ماخوذ تھے۔ اب کیا ہوا؟ قید خانہ میں یوسف علیہ السلام کو صرف امانت، راست گوئی، حسن اخلاق، کثرت عبادت، معرفت، تعبیر اور ان کی ہمدردی اور حلائق کا چرچا تھا۔ یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت مانوس تھے اور بڑی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ایک روز دونوں نے، حضرت یوسف نے اپنا اپنا خواب بیان کیا۔ اب ان کے خواب کوئی عام خواب نہیں تھے، بلکہ آئندہ پیش آنے والے بڑے واقعات کی علامت تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے کیا کہا کہ میں خود کو شراب نچوڑتے دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ خواب جو تھا اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص دوبارہ شاہی خدمت میں لوٹنے والا ہے۔ یہ خواب زندگی، خوشحالی اور سابق منصب کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ شراب شاہی مجالس اور خوشی کی علامت تھی۔ جبکہ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئی ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ یہ ایک خوفناک علامت ہے۔ دیکھیں، سارے انسانی عزت اور زندگی کی علامت ہے، اور پرندوں کا روٹی کھانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص قتل ہوگا اور اس کی لاش سولی پر لٹکائی جائے گی، جسے پرندے نوچیں گے۔ اب وہ حضرت یوسف سے ان خوابوں کی تعبیر پوچھ رہے ہیں۔ وہ حضرت یوسف کے اخلاق، کردار اور روحانی وقار کی بنا پر پوچھتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا
کہ وہ عبادت گزار ہیں، الگ تھلگ ہیں سب سے۔ قیدی ہونے کے باوجود لوگ انہیں صاحب بصیرت اور صاحب علم سمجھتے ہیں۔ اب دونوں نوجوان اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم آپ کو نیک لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ اور محسن تو دیکھیں وہی انسان ہوتا ہے نا جو ہر حال میں اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر عمل کرے۔ یہ جملہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت یوسف کی نبوت کا اثر قید خانے میں بھی ظاہر ہو چکا تھا، اگرچہ ابھی باقاعدہ اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ اب یہی وہ مقام ہے جب حضرت یوسف کے عروج کا سفر عملی طور پر شروع ہوتا ہے، اور ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر اللہ کا بندہ صبر اور احسان پر قائم رہے تو اندھیری سے اندھیری جگہ بھی ہدایت کا مرکز بن جایا کرتی ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 37 پڑھیں گے۔ کالا لا یاتیکما، اس نے کہا نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام کھانا، بطویل ہی اس کی تعبیر قبلا اس سے پہلے، ان یاتیکما کہ وہ آئے تم دونوں کے پاس، ذالکما یہ اس میں سے ہے، مما علمانی جو سکھایا ہے مجھے ربی میرے رب نے، انی ترکتو بے شک میں نے چھوڑا ملت قومن اس قوم کا دین، لا یومنون باللہ جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر، یعنی کہ ان لوگوں کا دین میں نے چھوڑ دیا ہوا ہے، بلکہ وہ تو تھے ہی نہیں نا اس دین پر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرہ اور وہ آخرت کا بھی، ہم کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ اب اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اپنی بات کی سچائی اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بصیرت کو واضح کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے وہ معمولی باتیں پہلے جان لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو کھانا بطور رزق ملنے والا ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی خبر دے دوں گا، یعنی خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ اس بات سے حضرت یوسف کا اعتماد اور نبوتی وقار واضح نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں اس کا مطلب خود نمائی نہیں ہے، بلکہ مخاطب کے دل میں یقین پیدا کرنا ہے کہ وہ اصل پیغام سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور یہ بات میں اس علم سے بتاؤں گا جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، اور یہ علم سرچشمہ وحی اور الہام ربانی ہے۔ اور یہ مجھے کیوں عطا ہوا، وہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں یہ علم اللہ تعالیٰ نے اس بدولت مجھے عطا فرمایا ہے کہ میں نے ہمیشہ سے کافروں اور باطل پرستوں کے دین و ملت کو چھوڑے رکھا، اور میں نے ہمیشہ اپنے مقدس آباء و اجداد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے انبیاء اور رسولوں کے دین یعنی توحید پر چلا، اور انہی کا اسوہ حسنہ اختیار کیا۔ پھر وہ بتاتے ہیں ہمارا سب سے مقدم نظریہ یہی رہا کہ دنیا کی کسی چیز کو کسی درجے میں بھی اللہ کا شریک نہ بنائیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ ربوبیت میں۔ ہمیں صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی سے محبت کرنی چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہمارا جینا مرنا سب اسی ایک پروردگار کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے مناسب موقع دے کر نہایت مؤثر انداز میں ان قیدیوں کو ایمان و توحید کی طرف آنے کی ترغیب کی۔ دیکھیں ایک استاد جیسا لہجہ ہے، ایک معلم جیسا انداز ہے۔ پیغمبروں کا کام دیکھیں یہی ہوتا ہے کہ دعوت حق کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قیدیوں کے دل پر میری توجہ ہے، اور وہ مجھ سے مانوس بھی ہیں۔ قید میں مصیبت میں گرفتار ہو کر شاید کچھ دل نرم بھی ہوئے ہوں گے، اور وہ ان حالات میں فرض تبلیغ ادا کر کے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ اسی لیے سوچا پہلے ان کو تبلیغ کی باتیں سکھا لوں، پھر بعد میں تعبیر بتاؤں گا۔ کتنی خوبصورت تسلی دے رہے ہیں وہ۔ یہ تسلی پہلے کر دی کہ کھانے کے وقت تک تعبیر معلوم ہو جائے گی، تاکہ وہ نصیحت سے اکتا بھی نہ جائیں۔ بعض مفسرین نے یہ معنی بھی لیے ہیں کہ کبھی کھانا تمہارے پاس نہیں آتا ہے، مگر اس کے آنے سے پہلے اس کی حقیقت میں تم کو بتا دیتا ہوں، یعنی آج کیا کھانا آئے گا، کس قسم کا ہوگا، پھر تعبیر بتلانا تو کیا مشکل ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اس میں یہ حکمت رہی کہ ان قیدیوں کا دل کافروں کی محبت سے ٹوٹا، یعنی کہ کافروں کی طرف سے ٹوٹا نا، تو دل پر اللہ کا علم روشن ہوا۔ بات گہری ہے، اس لیے چاہا کہ پہلے دین کی باتیں سنا لیں، پھر خواب کی تعبیر سنائیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کی امان میں رہیے، اللہ کی حفاظتوں میں رہیے، اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں میں رہیے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔